ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ اسفند کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شہر سے باہر ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی جاتا رہتا تھا۔ اسفند کے کاروبار میں کافی برکت تھی، جس کی ایک وجہ اس کی محنت اور لگن بھی تھی۔ وہ جس جگہ کا بھی کانٹریکٹ لیتا وہاں خود اپنی نگرانی میں کام مکمل کرواتا۔ ان دنوں اسفند ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقے میں موجود تھا۔ اسے وہاں ایک ویران علاقے میں سرکاری ہاسپٹل بنانے کا کانٹریکٹ ملا تھا۔ کام کچھ ایسا تھا کہ ہاسپٹل کی عمارت کھڑی کی جا چکی تھی، پر جانے کس وجہ سے وہ کام مکمل نہیں کیا جا سکا تھا، اور اب اسفند کو اس عمارت کو مکمل کرنے کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔ اس کے وہاں کام شروع کرنے پر کافی لوگوں سے اس تک یہ بات پہنچی کہ عمارت کا آسیب زدہ ہونا وہ واحد وجہ تھی جس کی بنا پر اس سے پہلے کانٹریکٹر کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اسفند کو کبھی ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اس لیے ان باتوں پر اس کا کوئی خاص یقین نہیں تھا۔ اس نے ان باتوں پر غور کیے بغیر اپنے کام پر توجہ دینا بہتر سمجھا۔ اس روز وہ ہاسپٹل کے اندر موجود مزدوروں کو کام کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہا تھا، جب اسے باہر سے کسی انسانی چیخ کی زوردار آواز آئی۔ ان سب نے باہر آ کر دیکھا تو وہ وہاں کام کرنے والے مزدور کی لاش تھی، جو اس 5 منزلہ عمارت سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ان سب نے اسے حادثے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا، پر اس واقعے کے 2 روز بعد کچھ مزدوروں نے اس حادثے میں مر جانے والے مزدور کو چھت پر گزرتے دیکھا۔ یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب یہ بات اسفند تک پہنچی تو اس نے اسے مزدوروں کا وہم گردانا۔ صاحب، یہ وہم نہیں ہے، سچ میں ہم نے نوروز خان کو ہی دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک مزدور بولا۔ اچھا، تو مرا ہوا انسان واپس کیسے آ سکتا ہے یہ بتاؤ؟ اسفند نے ناممکن بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ صاحب، اس کی موت کسی جن کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو کسی جن نے دھکا دیا تھا، اس لیے اب اس کا روح گھوم رہا ہے ادھر۔ مزدور اپنی بات پر اب بھی قائم تھے۔ یہ سن کر اسفند کو ہنسی آئی، جس پر قابو رکھتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگ جا کر اپنا کام کرو اور فضول باتوں پر زیادہ غور نہ کرو۔ اگلے دن اسفند 5ویں منزل پر کھڑا رگڑائی کا کام دیکھ رہا تھا جب کہیں زور سے آ کر پتھر اس کے بازو پر لگا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، پر جس جگہ سے پتھر آیا تھا وہاں کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، جبکہ اسے بالکل ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے باقاعدہ نشانہ کھینچ کر اسے پتھر مارا ہو۔ اسفند کچھ دیر اسی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر کام میں لگ گیا۔ مزدوروں کی طرف سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز، کبھی کسی کے رونے کی آواز، یہاں تک کہ کچھ مزدور بھیڑیے نما جانور کی موجودگی کی بھی شکایت کر چکے تھے۔ روز ایک نیا قصہ سننے کو مل رہا تھا۔ اسفند نے اب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی عمارت میں گزارنا شروع کر دیا تاکہ مزدوروں کے ساتھ رہ کر ان کی باتوں کی سچائی معلوم کر سکے۔ اس رات عمارت میں دیر تک کام چلتا رہا۔ سارے مزدور نچلی والی منزل میں کام کر رہے تھے۔ اسفند اوپر کی منزل میں اکیلا تھا، جو اس روز لگے لینٹر کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں گم تھا جب اسے کوئی اپنے عین پیچھے کھڑا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے پیچھے پلٹا، پر پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر جیسے ہی رخ موڑا تو اس کو سامنے کوئی کالا ہیولا سا گزرتا نظر آیا۔ اب کی بار وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے آگے ہو کر تھوڑا جھانکا تو اسے سامنے کے کمرے سے واضح کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جیسے اسے تنگ کر کے کوئی اپنی ہی حرکت سے لطف اندوز ہو رہا ہو، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اس منزل پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی دہشت محسوس ہوئی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی جانور کے غرانے کی آواز آئی۔ اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی ایک آواز آتی تو کبھی دوسری۔
اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے اور اب لمحوں میں آ کر اس سے ٹکرا جائے گا۔ اسفن کے بالکل سامنے کھڑکی کی جگہ بنی تھی جہاں فی الحال کوئی کھڑکی نہیں لگی تھی۔ اگر اسے پیچھے سے دھکا لگتا تو وہ سیدھا 5ویں منزل سے نیچے جا گرتا۔ اسفن نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنا رخ موڑتے ہوئے ساتھ موجود دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تبھی اس کے سامنے سے ہوا کا جھونکا سا گزرتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ باہر موجود درختوں پر پتے ساکت ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ کہیں بھی ہوا چلنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گلے سے تھوک نکلتا نیچے جانے لگا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، اور تب اس نے جو دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے پیچھے سیڑھیوں کے کنارے پر وہی مزدور کھڑا تھا جس کی کچھ روز پہلے چھت سے گرنے کے باعث موت ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ جلدی سے نیچے آیا۔ نیچے موجود مزدوروں کے پاس رک کر اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ سب مزدور کام روک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بغیر پوچھے ہی اس کی ایسی حالت کی وجہ جان گئے تھے۔ کچھ دیر رکی ہوئی سانس بحال کرنے کے بعد اسفن نے اپنے مزدوروں کو وہاں سے نکلنے کو بولا اور اپنے سامنے عمارت کو خالی کروا کر باہر آ گیا۔ اگلی صبح اسفن نے اس کانٹریکٹ کو توڑ کر اس عمارت میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ عمارت ایک بار پھر ادھوری رہ گئی۔ بلوچستان کے اس ویران علاقے میں آج بھی وہ نامکمل ادھوری عمارت وہیں کھڑی ہے جہاں آج تک کام مکمل نہیں ہو سکا۔ اسفن کے کام چھوڑ جانے کے بعد مزید کچھ لوگوں نے کام مکمل کرنے کا کانٹریکٹ لیا، پر وہ سب بھی پہلے کی طرح ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ عمارت باقاعدہ طور پر آسیب زدہ قرار دی جا چکی ہے اور دوبارہ کبھی وہاں کام مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ دن کے وقت باہر سے دیکھنے میں بھی وہ عمارت آسیب زدہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔